خدا حافظ. ڈرامہ نگار شوکت تھانوی. میر صاحب اپنے مصاحب اور تمام احباب میں بیٹھے ہوئے سفر کے متعلق تبادلہ خیالات کر رہے ہیں. میر صاحب: اما تم ہی بتاؤ مرزا صاحب کے اس ریل کے سفر میں نصیب دشمنان جان جوخم تو نہیں ہے؟ مرزا صاحب: آپ کی بھی واللہ کیا باتیں ہیں. یعنی میں کہہ تو رہا ہوں کہ اس ریل کے سفر میں سر کے بال سفید کر لیے ہیں، پھر آپ کا یہ سفر تو قدم بھر کا ہے. میر صاحب: انشاءاللہ، مگر بھئی بات یہ ہے کہ یہ پہلا اتفاق ہے، اسی سے جی گھبراتا ہے. اما تم بھی چلو نا ساتھ، تم کو ذرا اس سفر کا تجربہ ہے اور میں بالکل نیا آدمی. تمہارے سر عزیز کی قسم کلیجہ ہاتھوں اچھلتا ہے. مرزا صاحب: دیکھیے اگر آپ کہتے ہیں تو مجھے کیا عذر ہو سکتا ہے، مگر آپ نے تو واللہ کمال کر دیا. اس زمانے میں آپ ایسے بہت کم نکلیں گے جو ریل کے سفر سے ناواقف ہوں. میر صاحب: اب بھائی یقین جانو، میں خاندانی وضع کے خلاف یہ بات کر رہا ہوں. اللہ جنت نصیب کرے، ابا جان مرحوم تو کبھی اس محلے سے باہر نہ نکلے تھے، اور خدا بخشے دادا جان مرحوم کے متعلق مشہور ہے کہ وہ کبھی اپنے گھر سے باہر نہیں نکلے. ایک میں ہی ہوں کہ دیس چھوڑ کر پردیس کی ٹھانی ہے. صفحہ نمبر 90. دروازہ کھلنے اور احباب کی آواز. مرزا صاحب: لیجئے لیجئے، شیخ صاحب بھی تشریف لے آئے. شیخ صاحب آگے آ کر: آداب بجا لاتا ہوں حضور والا. میر صاحب: تسلیمات عرض ہے بھائی صاحب، خوب تشریف لے آئے آپ. شیخ صاحب: جی ہاں، ابھی سنا تھا کہ سواری کہیں سیر و سیاحت کو جا رہی ہے. میر صاحب: لو اور سنو، یہ سیر و سیاحت ہے کہ آدمی دیش چھوڑ کر پردیس کا ہو جائے. مگر کیا کروں، مجبور ہوں. جائیداد کا مقدمہ ہے نا، نہیں جاتا ہوں تو خاندانی جائیداد جاتی ہے. ورنہ بھائی تم تو جانتے ہو کہ ہمارے خاندان کو سفر سے کیا علاقہ. شیخ صاحب: بجا فرماتے ہیں آپ، بے شک تشریف لے جانا نہایت ضروری ہے. مرزا صاحب: بھائی صاحب، ہمارے میر صاحب ریل کے سفر سے سخت پریشان ہیں، آپ ہی کچھ سمجھائیے. میر صاحب: ارے بھائی میں پریشان ہوں، البتہ پہلا اتفاق ہے، اور سواری بھی وہ ایسی جس کی نہ لگام نہ جس پر چابک کا اثر، اور سنا ہے پھر بھی وہ ہوا سے باتیں کرتی ہے. شیخ صاحب: جناب اس میں ذرا بھی تشویش کی بات نہیں، میں خود برابر سفر کرتا رہتا ہوں. نہایت آرام کی سواری ہے. مرزا صاحب: میں نے پہلے ہی عرض کیا تھا، لیکن آپ کو اطمینان نہیں ہوتا اور مجھ کو بھی ساتھ لیے جاتے ہیں. میر صاحب: تو کیا شیخ صاحب قبلہ کو میں چھوڑ دوں گا؟ شیخ صاحب: نہیں حضرت، میں تو معافی چاہوں گا. آج کل گھر میں ذرا علیل ہیں، اور خود مجھ کو بھی صبح سے چھینکیں آ رہی ہیں. میر صاحب: یہ تو واللہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم پردیس کو سدھاریں اور ہمارے احباب دیس میں رہیں. آپ کو تو میں چھوڑ ہی نہیں سکتا. مرزا صاحب: بھائی صاحب، آپ نے کبھی میر صاحب قبلہ کی کسی بات میں کوئی عذر نہیں کیا. صفحہ نمبر 91. شیخ صاحب: ارے میں اور عذر کروں؟ استغفر اللہ، میں تو صرف اجازت چاہتا ہوں، وہ بھی اگر منظور نہیں ہے تو جو حکم ہو بندہ حاضر ہے. میر صاحب: بس تو صاحب، آپ فوراً گھر تشریف لے جا کر الٹے پیروں واپس آ جائیے، اس لیے کہ اب وقت کم ہے. شیخ صاحب: ارے بھائی گاڑی 4 بجے جاتی ہے اور ابھی 1 ہی تو بجا ہے. میر صاحب: یہ درست ہے، مگر کیا اعتبار اس بے لگام گھوڑے کی گاڑی کا، اور جو پہلے چل دے تو؟ مرزا صاحب: جی نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، مگر احتیاط اچھی چیز ہے.
اگر گھنٹے 2 گھنٹے پہلے اسٹیشن پر پہنچ جائیں تو اچھا ہے۔ شیخ صاحب: تو میں اجازت چاہتا ہوں، ابھی حاضر ہوا۔ میر صاحب: بسم اللہ، مگر چشم برا ہوں۔ شیخ صاحب: میں ابھی حاضر ہوا، بس گیا اور آیا۔ جاتا ہے۔ پیروں کی چاپ، دروازے کی آواز، دولت آتا ہے۔ میر صاحب: کیوں دولت کیا ہے بھائی؟ دولت: اب سرکار، اب بستر میں تکیے، تکنیا، توشک، چادر، شال، پلنگ پوش رکھ دیا ہے، اور کچھ تو نہ رکھا جائے گا؟ میر صاحب: اور لحاف؟ مرزا صاحب: ہیں؟ یعنی اس گرمی میں لحاف بھی جائے گا؟ میر صاحب: بھائی، پردیس کا معاملہ ہے، معلوم نہیں وہاں کا موسم کیسا ہو۔ مرزا صاحب: 4 قدم پر وہ جگہ جہاں آپ تشریف لے جا رہے ہیں، وہاں کا موسم وہی ہے جو یہاں کا ہے۔ صفحہ نمبر 92۔ میر صاحب: ارے پھر بھی اگر لحاف رکھ لیا جائے تو کیا مذائقہ ہے؟ اور ہاں، مچھردانی بھی بستر میں رکھ دینا۔ دولت: سرکار، مچھردانی کے بانس بھی؟ میر صاحب: بانس ہیں تو ضروری، مگر کیوں بھائی مرزا صاحب، بانسوں میں ذرا تلاوت ہے۔ مرزا صاحب: عجیب، بانس وانس نہیں، جو دیکھے گا ہنسے گا۔ میر صاحب: اچھا، بانس نہ رکھو بھائی، مگر دیکھو، ایک آدھ قالین اور ایک آدھ گاؤ تکیا کہیں علیحدہ ضرور باندھ لینا۔ مرزا صاحب: یہ سب کیا ہوگا؟ میر صاحب: یعنی کیا؟ ارے بھائی، وہاں بیٹھنے اٹھنے کی ضرورت نہ ہوگی۔ مرزا صاحب: دن بھر کا قیام ہے اور ایک رات گزار کر واپسی کا ارادہ ہے، اس کے لیے یہ سب جھگڑا؟ میر صاحب: تو آخر بے سر و سامانی کے سفر سے کیا حاصل؟ مرزا صاحب: بہتر ہے، اگر آپ کی یہی مرضی ہے تو مناسب ہے۔ دولت: اب سرکار، کوئی اور چیز؟ میر صاحب: کپڑوں کے دونوں بکس، لوٹے، تشت، اپٹن دانی، صابن دانی، منجن دانی، تولیے، چائے کے لیے پتیلی، گلاس، تھالیاں، انگیٹھی، کوئلوں کا تھیلا، چائے کے سب برتن وغیرہ رکھ لیے ہیں نا؟ مرزا صاحب: اوفو، خدا کی پناہ، آخر اتنا سامان؟ میر صاحب: ارے بھائی، پردیس کا معاملہ ہے، کیا گھر سے یوں ہی چل دیا جائے؟ دروازہ کھلتا ہے، رونق ملازمہ آتی ہے۔ میر صاحب: کیا ہے رونق؟ اس کے بعد پیج نمبر۔ صفحہ نمبر 93۔ دروازہ کھلتا ہے، رونق ملازمہ آتی ہے۔ میر صاحب: کیا ہے رونق؟ رونق: اللہ سلامتی رکھے۔ میر صاحب: اری نیک بخت، یہ کشتی میں کیا لائی ہے؟ رونق: اے قربان جاؤں سرکار، یہ بڑی بیگم کے یہاں سے گلوریاں، پھول اور امام ضامن بھیجے ہیں۔ میر صاحب: اچھا 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 اچھا، رکھو رکھو، اور بڑی بیگم کو سلام کہلا دو۔ رونق: سرکار، ابھی تو اور کشتیاں بھی ہیں۔ میر صاحب: یعنی اور ہیں ابھی؟ رونق: جی ہاں سرکار، اللہ رکھے سردار دلہن، بہو بیگم، شمشاد بیگم، نور محل، قمر دلہن، سبھی نے تو امام ضامن بھیجے ہیں۔ میر صاحب: خوب خوب خوب، لاؤ بھائی لاؤ، وہ کشتیاں بھی لے آؤ۔ رونق: اور اللہ سلامتی رکھے، بہو بیگم اور قمر دلہن نے تو ناشتہ بھی بھیجا ہے۔ میر صاحب: ارے بھائی، اس تکلف کی آخر کیا ضرورت تھی؟ خیر، ناشتہ تو دولت کو دے دے اور کشتیاں یہاں لے آ۔ رونق: اور سرکار، بیگم صاحب نے کہا ہے کہ زری محل میں بھی تشریف لے آئیں۔ میر صاحب: اچھا، تو چل، میں آتا ہوں۔ رونق چلی جاتی ہے۔ میر صاحب: کیوں بھائی مرزا، تو میں ہو آؤں ذرا محل میں؟ مرزا صاحب: بسم اللہ بسم اللہ، ضرور تشریف لے جائیں،
اور میرا آداب بھی عرض کریں بیگم صاحب سے، میں جب تک ذرا گھر سے ہوا ہوں۔ میر صاحب: نہیں نہیں بھائی صاحب، یہ نہیں ہو سکتا، گاڑی کا وقت قریب ہے۔ مرزا صاحب: حضرت میں ابھی حاضر ہوا، غریب خانہ کون سا دور ہے؟ صفحہ نمبر 94۔ میر صاحب: ہاں ہاں مگر بھائی جلدی آنا۔ مرزا صاحب: میں ابھی الٹے پیروں واپس آیا۔ مرزا صاحب جاتے ہیں، پیروں کی چاپ اور دروازے کی آواز سنائی دیتی ہے۔ میر صاحب: اچھا میں ذرا ہو ہی آؤں محل میں۔ دروازہ کھلتا ہے، بیگم آتی ہیں۔ بیگم: آئے، میں کہتی ہوں سدھارنے کا وقت آ گیا اور باہر سے آنے کو دل ہی نہیں چاہتا۔ میر صاحب: ارے نہیں تو بیگم، میں تو بس آ ہی رہا تھا، ذرا مرزا صاحب اور شیخ صاحب کو ساتھ لے جانے کے لیے تیار کر رہا تھا۔ بیگم: تو وہ تیار ہو گئے؟ چلو اچھا ہوا، دل بھی بہلے گا اور اکیلے بھی نہ رہو گے۔ میر صاحب: ہاں صاحب، بڑا اطمینان ہو گیا، پردیس کا معاملہ ہے، ایک سے دو بھلے۔ بیگم: مگر میرا جی لگا رہے گا، جاتے ہی خط ڈال دینا۔ میر صاحب: بھلا یہ بھی کوئی کہنے کی بات ہے؟ بیگم: اچھا، جیسے آج میل سے گئے تو کب پہنچو گے؟ میر صاحب: آج ہی بس 6 بجے۔ بیگم: آئے چلو ہٹو، چلے ہیں مجھ سے مذاق کرنے، 40 کوس کا سفر ہے اور آج ہی پہنچ جائیں گے بیچارے۔ میر صاحب: ارے تمہارے سرے عزیز کی قسم، بس 2 گھنٹے بلکہ اس سے بھی کم میں پہنچ جائیں گے۔ بیگم: آئے، آخر اتنا تیز جانے کی کیا ضرورت ہے کہ ہوا کے گھوڑے پر سوار ہو کر آدمی جائے؟ میر صاحب: بھائی تو اس کو میں کیا کروں، کہتے ہیں کہ ریل اتنی ہی تیز چلتی ہے بیگم۔ بیگم: ہائے ہائے، مجھے تو ہول ہو جائے گی۔ صفحہ نمبر 95۔ دروازے پر دستک۔ شیخ صاحب باہر سے: ارے بھائی جناب میر قبلہ صاحب، اب ذرا جلدی کیجئے، وقت قریب ہے۔ میر صاحب: بہت بہتر، میں تو آپ کا ہی منتظر تھا، بس ابھی آیا۔ بیگم: آئے ہائے، تو لاؤ میں امام ضامن باندھ دوں اور ذرا سا دہی چکھ لو، اللہ اصل خیر سے واپس لائے۔ رونق: سرکار، دہی مچھلی؟ بیگم: رونق، ذرا کشتیاں اٹھا، میں امام ضامن باندھ دوں۔ میر صاحب: ہاں ہاں، تو ذرا جلدی کرو بیگم، وقت کم ہے۔ بیگم: آئے، ایسی بھی کیا جلدی کہ ہاتھ پاؤں پھول جائیں، تم ہی تو اب تک بیٹھے رہے۔ رونق: لیجیے سرکار، یہ بڑی بیگم کے یہاں کی کشتی ہے۔ میر صاحب: ارے صاحب ذرا جلدی جلدی۔ بیگم: رونق، پہلے ہار اٹھاؤ۔ رونق: لیجیے۔ بیگم پہناتی ہے۔ بسم اللہ، لاؤ امام ضامن بھی باندھ دوں۔ رونق: لیجیے سرکار۔ بیگم باندھ کر: امام ضامن کی ضامنی۔ میر صاحب: ارے بھائی بیگم، اور بھی سب جلدی جلدی سے باندھ دو، دیر ہو رہی ہے۔ بیگم: اوہو، پھر تم نے ہاتھ پیر پھلائے۔ لا رونق، اور کشتیاں جلدی جلدی اٹھا۔ اب لیجیے، یہ لیجیے، لیجیے۔ بیگم: بسم اللہ، آئے ہائے، یہ بہو بیگم کا کار چوپ والا امام ضامن کیسا پیارا ہے، دیکھ تو ذرا۔ رونق: سرکار، یہ شمشاد دلہن کے ہاں کا ہار دیکھیے، گوٹے کا ہے اور امام ضامن بھی اچھا ہے۔ صفحہ نمبر 96۔ بیگم: آئے،
سردار دلہن کو تو دیکھو، یہ اکیلا سلک کا امام زامن بھیجا ہے اور یہ اس میں پیسہ بندھا ہے۔ رونق: نہیں سرکار، اشرفی ہے یا شاید اٹھنی ہو۔ بیگم: ہاں، یہ ہے امام زامن، سردار دلہن دیکھیں تو دیکھتی رہ جائیں، کیا کہنا ہے قمر دلہن کا؟ میر صاحب: ارے بیگم بس ہو گئے سب امام زامن۔ بیگم: آئے ہائے، میرا امام زامن تو بندھوا لو۔ میر صاحب: ہاں صاحب، وہ بھی زیادہ ضروری ہے۔ اور ہاں بیگم، ایک ایک امام زامن مرزا صاحب اور شیخ صاحب کو بھی بھجوا دو۔ بیگم: لو، آپ چلے یہ چونچ لے کر، میں اب کہاں سے لاؤں امام زامن؟ میر صاحب: ارے صاحب، کسی کپڑے میں ایک ایک روپیہ باندھ دو بس۔ بیگم: اچھا، میں ابھی بھیجتی ہوں۔ میر صاحب: اچھا چلتا ہوں بیگم، خدا حافظ۔ بیگم: اللہ کی امان امام زامن کی زامنی، دہی مچھلی۔ رونق: میاں دہی مچھلی۔ میر صاحب: ارے بھائی، اب تم لوگ ذرا ہٹ جاؤ۔ شیخ صاحب باہر سے۔ اجی حضرت تشریف لے آئیے۔ میر صاحب: ارے بھائی اندر آ جاؤ، میں تیار ہوں۔ دروازے سے شیخ صاحب اور مرزا صاحب آتے ہیں۔ چاپ: شیخ صاحب: خیر، خدا خدا کر کے آپ تیار تو ہوئے؟ مرزا صاحب: اور ذرا شان تو دیکھیے، معلوم ہوتا ہے دولہا میاں چلے آ رہے ہیں۔ صفحہ نمبر 96۔ بیگم: اے سردار دلہن کو تو دیکھو، یہ اکیلا سلک کا امام زامن بھیجا ہے اور یہ اس میں پیسہ بندھا ہے۔ رونق: نہیں سرکار، اشرفی ہے یا شاید اٹھنی ہو۔ بیگم: ہاں، یہ ہے امام زامن، سردار دلہن دیکھیں تو دیکھتی رہ جائیں، کیا کہنا ہے قمر دلہن کا؟ میر صاحب: ارے بیگم بس ہو گئے سب امام زامن۔ بیگم: آئے ہائے، میرا امام زامن تو بندھوا لو۔ میر صاحب: ہاں صاحب، وہ بھی زیادہ ضروری ہے۔ اور ہاں بیگم، ایک ایک امام زامن مرزا صاحب اور شیخ صاحب کو بھی بھجوا دو۔ بیگم: لو، آپ چلے یہ چونچ لے کر، میں اب کہاں سے لاؤں امام زامن؟ میر صاحب: ارے صاحب، کسی کپڑے میں ایک ایک روپیہ باندھ دو بس۔ بیگم: اچھا، میں ابھی بھیجتی ہوں۔ میر صاحب: اچھا چلتا ہوں بیگم، خدا حافظ۔ بیگم: اللہ کی امان امام زامن کی زامنی، دہی مچھلی۔ رونق: میاں دہی مچھلی۔ میر صاحب: ارے بھائی، اب تم لوگ ذرا ہٹ جاؤ۔ شیخ صاحب باہر سے۔ اجی حضرت تشریف لے آئیے۔ میر صاحب: ارے بھائی اندر آ جاؤ، میں تیار ہوں۔ دروازے سے شیخ صاحب اور مرزا صاحب آتے ہیں۔ چاپ: شیخ صاحب: خیر، خدا خدا کر کے آپ تیار تو ہوئے؟ مرزا صاحب: اور ذرا شان تو دیکھیے، معلوم ہوتا ہے دولہا میاں چلے آ رہے ہیں۔ صفحہ نمبر 97۔ شیخ صاحب: خیر، دولہا نہ صحیح، حاجی صاحب تو ضرور معلوم ہوتے ہیں ان ہاروں اور امام زامنوں میں۔ میر صاحب: ارے بھائی کیا بتاؤں، عورتیں جو چاہیں بنا دیں۔ شیخ صاحب: اچھا اچھا، تو اب بگھی منگوائیے، 1 گھنٹہ باقی رہ گیا ہے۔ میر صاحب: ارے دولت، ارے دولت۔ دولت آتا ہے۔ دولت: سرکار۔ میر صاحب: ارے دولت، سب سامان تیار ہے؟ دولت: جی ہاں، تیار ہے، کل 30 عدد ہے۔ میر صاحب: تاش کی گڈی، چوسر، شطرنج، یہ سب تو رکھ لیا ہے نا؟ دولت:
جی ہاں سرکار، یہ سب چیزیں ہیں، مگر میر صاحب، ارے مگر کیا؟ کچھ بھول گئے؟ تمہارے دماغ میں بھوسا بھرا ہے۔ دولت، میں نے کہا سرکار، بٹیرے حضور کو یاد کریں گی۔ میر صاحب، کیا؟ بٹیرے؟ بھائی خوب یاد دلایا تم نے بھی۔ ان کے کابک ساتھ لے لو ورنہ واقعی ہڑک جائیں گی وہ۔ دولت، بہت اچھا سرکار، لو اب 32 عدد ہیں۔ میر صاحب، ارے کوئی پرواہ نہیں، تم اب 2 بگھیاں فوراً لے آؤ۔ دولت، بہت اچھا سرکار۔ جاتا ہے۔ دروازہ کھلتا ہے، رونق آتی ہے۔ رونق، سرکار، بیگم صاحب نے مرزا صاحب اور شیخ صاحب کے لیے امام ضامن بھیجے ہیں اور یہ ہار، اور کہا ہے کہ جب سے مٹھو بیٹے کو آپ کے سدھارنے کی خبر ہوئی ہے برابر ٹے ٹے کر رہا ہے۔ صفحہ نمبر 98۔ میر صاحب، ارے بھائی یہ تو بڑی مصیبت ہے، واقعی مٹھو بیٹے تو سخت پریشان کریں گے سب کو۔ رونق، آئی سرکار، وہ تو اگر ذرا دیر بھی سرکار کو نہ دیکھے تو آفت مچا دیتا ہے۔ میر صاحب، کیا رائے ہے مرزا صاحب؟ جہاں اتنا سامان ہوا وہاں ایک پنجرا اور صحیح۔ مرزا صاحب، جو رائے عالی ہو، مگر اتنے سامان کا تو محصول پڑ جائے گا۔ میر صاحب، تو بھائی تم ہی بتاؤ کون سی چیز ضرورت سے زیادہ ہے؟ بغیر پاندان کے کام نہیں چل سکتا، بغیر ناشتے دان کے کیسے چل سکتا ہے؟ اور اسی طرح سب چیزیں ضروری ہیں۔ شیخ صاحب، واللہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ ولایت کا سفر ہے۔ مرزا صاحب، اور کیا بھائی، جتنے آدمی ولایت جاتے ہیں وہ سب طوطے کا پنجرا اور بٹیر کا کابک لے جاتے ہیں۔ میر صاحب، تو بھائی میں ان بے زبانوں کی جان تو لوں گا نہیں، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ شیخ صاحب، ارے نہیں صاحب، ہرگز نہیں۔ بہرحال اب سامان نکلوانا چاہیے، بگیاں آتی ہی ہوں گی۔ میر صاحب، ارے بھائی آپ کو تکلیف کرنے کی کیا ضرورت ہے، دولت آتا ہی ہوگا۔ مرزا صاحب، ارے بھائی اپنا کام کرنے میں بھی کوئی تکلیف ہوتی ہے کیا؟ یہ آپ نے خوب کہی۔ واللہ میں ہی سامان نکالتا ہوں۔ میر صاحب، اما تمہیں میری قسم، جو سامان اٹھاؤ۔ اما یہ بھی کوئی بات ہے بھلا؟ دروازہ کھلتا ہے۔ صفحہ نمبر 99۔ دولت، سرکار، بگھیاں حاضر ہیں، 1-1 روپے میں آئی ہیں۔ میر صاحب، اچھا تو بھائی مرزا، میں ایک مرتبہ ذرا گھر میں ہوا ہوں۔ شیخ صاحب، بس تو پھر گاڑی مل چکی۔ میر صاحب، اما ابھی آیا میں، بس سامان رکھا گیا کہ میں آ گیا۔ مرزا صاحب، ہاں ہاں آپ ضرور ہو آئیں، مگر ذرا جلدی کیجیے گا۔ میر صاحب، ارے بس میں ابھی آیا، تم سامان رکھواؤ اور میں بس ابھی آیا۔ جاتے ہیں۔ مرزا صاحب، دیکھو دولت، کوئی چیز رہ نہ جائے۔ دولت، کیا مجال ہے سرکار، مگر ایک بگھی میں تو سامان ہی آئے گا۔ مرزا صاحب، بس تو ایک میں ہم سب آ جائیں گے۔ شیخ صاحب، مگر یار، طوطے کا پنجرا اور بٹیروں کے کابک میر صاحب کے پاس ہی رکھنا۔ مرزا صاحب، ہاں یہ بھی اچھی دل لگی رہے گی۔ دروازہ کھلتا ہے۔ میر صاحب، لیجئے جناب میں آ گیا۔ مرزا صاحب، بس تو بسم اللہ کیجئے۔ دولت کو چھینک آتی ہے۔ اچھی۔ میر صاحب، ارے بھائی یہ کون تھا؟ لا حول ولا قوت۔ آؤ بھائی آؤ، مرزا ذرا بیٹھ جاؤ، شگن خراب ہو گیا۔ ایک ایک پان کھا لو پھر چلیں گے۔ اس بدتمیز دولت کو تو دیکھو، اس وقت بس شگنی سی ہو گئی ہے۔ شیخ صاحب، اچھا خیر، ایک ایک پان کھا لیجئے۔ دولت، سرکار پان حاضر ہے۔ میر صاحب، لو بھائی پان کھا لو۔ سب پان کھاتے ہیں۔ چلو بھائی چلو، اب اٹھو۔ صفحہ نمبر 100۔
शेख साहब, बिस्मिल्लाह, मिर्जा साहब, इल्लल्लाह। मीर साहब, अरे भाई चल दौलत, बाहर से सबको हटा दे। दौलत। हुजूर बाहर कोई नहीं, तशरीफ ले चलें। सब चलते हैं। बिल्ली की आवाज आती है, सब रुक जाते हैं। मीर साहब, हाय हाय हाय, अरे कमबख्त रास्ता काट गई। मिर्जा साहब, ओहो, ये तो बहुत बुरा हुआ कि रास्ता काट गई। मीर साहब, अरे बस तार दिया जाए कि गाड़ी छूट गई। शेख साहब, क़िबला-ए आलम, ये भी खबर है कि जहां आपको जाना है वहां दिन भर में खुदा झूठ ना बुलाए तो हर घंटे पर गाड़ी छूटती है। मीर साहब, अम्मा तो कुछ और सोचो ना। शेख साहब, तो आखिर इसमें क्या मज़ायक़ा है कि आप अब दूसरी गाड़ी से चलें? मीर साहब, भाई अब बेगम हरगिज ना जाने देंगी। शेख साहब, तो ये समझ लीजिए जायदाद का मामला है, कहीं खुदा न ख्वास्ता खटाई में ना पड़ जाए। मीर साहब, ओहो, क्या अर्ज करूं, कुछ समझ में नहीं आता। रौनक आती है। रौनक, सरकार, बेगम साहिबा कहती हैं कि अब कुछ भी हो जाए मैं हरगिज ना जाने दूंगी। मीर साहब, अरे साहब, तो मैं कहाँ जा रहा हूँ? मिर्जा साहब, तो आप फरमाइए, किस मजमून का तार दिया जाए? मीर साहब, आ, मेरे ख्याल में तो यही तार दो कि मजबूरन सफर मुलतवी कर दिया। शेख साहब, जनाबे वाला, इसका असर मुकदमे पर क्या पड़ेगा? मिर्जा साहब, मगर भाई मजबूरी की वजह से सफर मुलतवी किया है ना। सफ़ा नंबर 101। शेख साहब, अरे भाई क्या मजबूरी है, यही ना कि चंद वहम घेरे हुए हैं। मीर साहब, अरे लौट आओ भाई शेख साहब, ये शगुन निहायत मनहूस होता है। दरवाजा खुलता है। रौनक आती है। रौनक, सरकार, बेगम साहिबा कह रही हैं कि बिल्ली रास्ता काट गई है, अब मैं हरगिज ना जाने दूंगी। मीर साहब, भाई है तो वाकई ये बहुत बुरा, मगर मुकदमे का क्या होगा? रौनक, सरकार, जायदाद आप पर से सदक़े की, मगर जब बिल्ली रास्ता काट जाए तो जाना नहीं चाहिए। मीर साहब, वाकई अब तो मेरे कदम भी नहीं उठते। शेख साहब, अरे हजरत, ये सब वहम है, वहम। मीर साहब, हैं? भाई शेख, ये क्या कह रहे हो? अम्मा, ये क्या कह रहे हो? यानी बिल्ली रास्ता काट जाए और तुम उसको मामूली बात समझो, हैं? मिर्जा साहब, नहीं नहीं साहब, ये कोई बात नहीं है। ऐसी हालत में सफर हरगिज नहीं हो सकता। मीर साहब, भाई शेख साहब, मैं तुमसे सच कहता हूँ, तुम्हारे सरे अजीज की कसम। अब्बा जान मरहूम के एक दोस्त घोड़े पर सवार थे और जंगल का रास्ता था कि बिल्ली रास्ता काट गई। बस फिर ना पूछो, घोड़े का एक कदम आगे बढ़ना ही था कि उसने ठोकर ली और सवार सर के बल गिरा। मिर्जा साहब, आय हाय जनाब, फिर तो बड़ी चोट आई होगी। मीर साहब, अमा चोट? यकीन जानो कि तमाम पेशानी लहूलुहान हो गई। शेख साहब, अरे भाई इत्तेफाकन हो गया होगा ऐसा, ये क्या जरूरी है कि हर मर्तबा ऐसा ही हो? रौनक, आए वाह मियाँ, अल्लाह ना करे ऐसा हो, मेरा तो सुनकर कलेजा ही धड़क रहा है। सफ़ा नंबर 102। मीर साहब, भाई शेख साहब, बाज वक्त तुम निहायत न समझी की बातें करते हो, गोया ये शगुन और बदशकुनी कोई चीज ही नहीं है। शेख साहब, साहब, मैं तो इन बातों को महमल समझता हूँ। मिर्जा साहब, भाई साहब, ये तो ना कहिए,
البتہ یہ کہیے کہ آپ کچھ نئی روشنی کے آدمی ہو کر رہ گئے ہیں۔ میر صاحب: اما تمہیں میری قسم، ذرا دیکھو تو شیخ صاحب کی ٹھٹائی کہ بلی راستہ کاٹ جائے اور یہ شیر ڈٹا رہے ہیں۔ مرزا صاحب: خیر، سفر تو میری ناچیز رائے میں مناسب نہیں ہے، البتہ خیال ہے تو صرف یہ کہ مقدمے کا کیا ہوگا۔ رونق: اے میاں، چولہے میں گیا مقدمہ، اللہ جان سلامتی رکھے تو ایسے ایسے سینکڑوں مقدمے ہوں گے۔ میر صاحب: بھائی واللہ یہ بھی ایک ہی رہی۔ اما سنتے ہو مرزا کی رونق کی دعا کہ ایسے ایسے سینکڑوں مقدمے میرے لیے مانگ رہی ہیں۔ رونق: اے توبہ قربان جاؤں، مجھے کیا معلوم۔ میر صاحب: تو بھائی مرزا اب تم ہی بتاؤ اس مقدمے کا کیا کیا جائے؟ مرزا صاحب: حضرت میری عقل خود حیران ہے۔ دروازہ کھلتا ہے، دولت آتا ہے۔ دولت: سرکار تو کیا سامان اتار لیا جائے؟ میر صاحب: سامان تو بھائی خیر ضرور اترے گا، خواہ مقدمہ رہے یا جائے۔ دولت: تو سرکار بگھی والوں کو تو کرایہ دینا ہی پڑے گا۔ میر صاحب: ارے ہاں ہاں، تو کس نے کہا کہ نہ دو ہے؟ صفحہ نمبر 103۔ مرزا صاحب: بھائی میری ناقص رائے میں تو حاکم کو تاڑ دے دیا جائے۔ میر صاحب: ارے بھائی وہی تو بات ہے کہ آخر کیا تاڑ دیا جائے؟ شیخ صاحب: یہی کہ بلی راستہ کاٹ گئی اور ملازم کو چھینک آ گئی۔ میر صاحب: بھائی شیخ صاحب، تم واللہ ان باتوں کو پھر وہم کہہ رہے ہو ہیں؟ ارے بھائی یعنی بلی راستہ کاٹ جائے اور وہم؟ مرزا صاحب: نہیں صاحب نہیں، یہ وہم نہیں ہے بلکہ واقعی احتیاط شرط ہے۔ آخر ہمارے بزرگ کیا کرتے تھے؟ میر صاحب: میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے بزرگ تو انہی خیالات کی وجہ سے سفر کو مناسب نہیں سمجھتے تھے۔ دروازہ کھلتا ہے، دولت آتا ہے۔ دولت: سرکار، سرکار، غضب ہو گیا، ایک بگھی کا گھوڑا بھاگا بھاگا پھر رہا ہے، میں تمام سامان کے اور بٹیروں کا کابک بھی اسی بگھی پر ہے۔ مرزا صاحب اور شیخ صاحب دروازے کی طرف لپکتے ہیں۔ میر صاحب: ہائے 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 ہائے، الہی خیر، خدا میری بٹیروں کو حفظ و امان میں رکھے۔ ذرا جلدی دیکھو بھائی، اما ذرا جلدی جاؤ تو۔ رونق: وہ تو منہ شگن ہی خراب ہو گیا تھا، اس منہ نکٹے دولت کو بھی اسی وقت چھینکانی تھی۔ دولت: ارے ذرا زبان سنبھالیے، نکٹا میں کیوں ہوتا؟ جو کہے وہ خود اس کی سات پشت۔ رونق: دیکھیے سرکار، یہ منہ بھر بھر کے میری پشتوں کو کہہ رہا ہے۔ میر صاحب: ارے بھائی یہ لڑائی کا وقت نہیں ہے، خدا کو یاد کرو، خدا کو۔ صفحہ نمبر 104۔ دولت: سرکار۔ میر صاحب: چپ، چپ رہو، سب سب چپ رہو۔ رونق: سرکار دیکھیے نا یہ منہ۔ میر صاحب: ارے خدا کو یاد کرو، میری بٹیریں اس وقت سخت مصیبت میں ہیں۔ دروازہ کھلتا ہے، شیخ صاحب اور مرزا صاحب داخل ہوتے ہیں۔ مرزا صاحب: لیجیے حضرت اپنی بٹیریں، میں نے جاتے ہی گھوڑے کو پکڑ لیا۔ میر صاحب: بھائی واللہ کمال کیا آپ نے، اما ذرا دیکھو تو بٹیروں کے دل کیسے دھڑک رہے ہیں، مگر واللہ ہے کہ خدا نے ہم لوگوں کو کیسا بچایا، بھائی شکر ہے ہم بگھی پر سوار نہ تھے۔ شیخ صاحب: صرف آپ کی سراہی گر پڑی ہے، باقی سب خیریت ہے۔ میر صاحب: خیر بھائی سراہی گر گئی تو جائے، سب کی جانوں کا صدقہ اترا ہے۔ مرزا صاحب: ہاں صاحب، رسیدہ بود بلائے ولے بخیر گزشت۔ شیخ صاحب: لا حول ولا قوت، کیا ہنگامہ ہوا ہے بیٹھے بٹھائے۔ میر صاحب: اجی ایسا ویسا ہنگامہ، ذرا میرا کلیجہ تو دیکھو، اب تک بے قابو ہے۔
ارے دولت، ذرا شربت انار تیار کر، اور بھائی مرزا، میں ذرا محل میں ہوا ہوں تاکہ بیگم کو اطمینان ہو جائے۔ مرزا صاحب۔ آ، تو ہم لوگ اجازت چاہتے ہیں۔ میر صاحب۔ اچھا بھائی، خدا حافظ۔ شیخ صاحب۔ آداب بجا لاتا ہوں، مرزا صاحب۔ تسلیمات عرض کرتا ہوں۔ میر صاحب۔ خدا حافظ، خدا حافظ۔ پیروں کی چاپ دور جاتی سنائی دیتی ہے۔